بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے جمادی الثانی کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت اور آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ ہمارے ہاں صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے ایک طرح کا جو عدم توازن پیدا ہوا، اس سے نکلنے کی اور بچنے کی ضرورت ہے۔ صحیح اپروچ یہ ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ شخصیت، ہر وہ فرد جس کا تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، حضور سے جس کی نسبت ہو، اس کا احترام کیا جائے، اس کا ادب کیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے علماء اس معاملے میں اس درجے محتاط ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عرب شریف کہنا چاہیے اور عربوں کی بدخوئی نہیں کرنی چاہیے، بس خاموشی اختیار کر لیں۔ یعنی اتنی عقیدت اور محبت عربوں سے کس وجہ سے ہے، یا اس سرزمین سے کس وجہ سے ہے کہ اس سرزمین کی اور وہاں کے رہنے والوں کی جو نسبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو اس چیز کو ذرا پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے ہاں جو رجحانات بنے وہ بڑے افسوسناک ہوئے کہ بعض لوگوں نے اہل بیت کے نام سے یہ دعویٰ لے کر کھڑے ہو گئے کہ جی ہمیں اہل بیت کے بعد اب کسی کی ضرورت ہی نہیں، اور بعض اس کے رد عمل میں کھڑے ہو گئے اور صحابہ کا تذکرہ اس انداز میں کیا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جیسے یعنی یزید کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دے دیا۔ اس سے ایک طرح کا عدم توازن پیدا ہو گیا۔ صحیح اپروچ یہ ہے کہ اہل بیت کی نسبت بھی حضور سے ہے، صحابہ کی نسبت بھی حضور سے ہے، دین کا مرکز اور محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لہٰذا جس کی نسبت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اس کا ادب کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہمیں یہی سکھایا نا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ وہ سرزمین، وہ جگہ معتبر ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ رب العزت بھی اس کی قسم ارشاد فرماتا ہے کہ جس شہر کے اندر اللہ کے حبیب تشریف رکھتے ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس سرزمین کو، جگہ کو، مقام کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ ساری بات اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کا موضوع جو ہے نا وہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک طرف اہل بیت کا ذکر بھی ضروری ہے اور دوسری طرف صحابہ اکرام کا ذکر کہ ان کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہری ہے۔ صحابہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ رضی اللہ عنہم تھے جن سے اللہ رب العزت نے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا۔ یہ چنے ہوئے لوگ تھے، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے جن کو اللہ نے چنا
کہ اس کے پیغمبر جب قرآن کی اسلام کی دعوت دیں تو اس کے اولین مخاطب جو لوگ بنے تو وہ چنے ہوئے لوگ صحابہ، جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ ان میں ایک بڑا نام، ویسے علماء بیان کرتے ہیں درجہ بدرجہ وہ فضیلت بھی، کہ سارے انبیاء بحیثیت نبی ہونے کے برابر حیثیت رکھتے ہیں، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی طرح صحابہ بحیثیت صحابی سارے برابر ہیں، لیکن پھر ان میں اپنے اپنے کارناموں کی وجہ سے، اپنے اپنی خدمات کی وجہ سے بعض کا مقام بعض سے بڑھ گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے سب سے آغاز میں اسلام قبول کیا، السابقون الاولون، وہ مقام میں دوسروں سے بڑھ گئے۔ جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا، پھر وہ کہ جو بدر میں شریک ہوئے، پھر وہ جو احد میں شریک ہوئے، جو خندق میں، جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے، اللہ رب العزت نے الگ الگ ان کے فضائل کو بیان فرمایا۔ بیعت رضوان کہ 1400 صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ نے اپنی رضا کا، اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا۔ بدر والے وہ ہیں کہ جن کے اگلے پچھلے اور آنے والے دور کے بھی ساری ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی۔ تو یہ فضیلتیں، پھر وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے، ان کا مقام اور مرتبہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری فضیلتیں درجہ بدرجہ صحابہ کو حاصل ہیں، لیکن ان سب فضیلتوں سے بڑھ کر جن خاص فضیلتوں کے مالک ہوئے عشرہ مبشرہ میں سے بھی سب سے بڑھ کر جو 4 خلفائے راشدین کہ جن کو اللہ نے سب سے بڑھ کر عزت عطا فرمائی اور جن کا مقام اور مرتبہ اسلام میں سب سے بڑھ کر ہے، جناب علی المرتضیٰ، عثمان غنی، عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان میں بھی درجہ بدرجہ سب سے بڑھ کر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی فطرت ہر طرح کے گرد و غبار سے پاک ہو، اور جس نے اپنی فطرت کی اس طرح حفاظت کی ہو، اس کو اس اصل صلاحیت پر باقی رکھا ہو جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جب حق اس کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کو ایک لمحے کا تردد بھی نہیں ہوتا، التباس اور اشتباہ نہیں ہوتا، وہ فوراً حق کو پہچان لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے۔ یہ صدیق ہوتا ہے۔ صدیق وہ ہے کہ جس کو حق کے پہچاننے میں کبھی شک و شبہ نہیں ہوا، ادھر اس کے سامنے حق پیش کیا گیا، ادھر اس نے اس کو قبول کر لیا۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہی شخصیت کے مالک تھے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی انہوں نے اپنی اس فطرت کا کیسے تحفظ کیا۔ اس موضوع پر میں اکثر گفتگو کرتا رہتا ہوں کہ انسانی فطرت کتنا قیمتی جوہر ہے انسان کا۔ جب بندے کی فطرت مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بندہ نہ توبہ کرتا ہے، نہ رجوع کرتا ہے، نہ واپسی کرتا ہے، تو پھر خاتم اللہ علی قلوبہم والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی فطرت کی حفاظت کرے، اصولوں پر کمپرومائز نہ کرے، حق اور سچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے، تو اس کی فطرت کی صالحیت بالکل باقی رہتی ہے۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم شخصیات میں سے تھے کہ جنہوں نے جاہلیت کے اندر بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، جنہوں نے جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی، بدکاری نہیں کی، کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کی وجہ سے کسی شخص کو طعن کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ فطرت اور یہ صلاحیت ان کی باقی ہے، تو پھر وہی ہونا تھا جو ہوا کہ جیسے ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی طرف بلایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، سب نے کوئی نہ کوئی سوال کیا، کوئی نہ کوئی دلائل طلب کیے،
کوئی نہ کوئی عذر کیا، بعض نے انکار کر دیا، لیکن سوائے ابو بکر کے کہ جیسے ہی میں نے حق کو ان کے سامنے پیش کیا تو ایک لمحے کے تردد کے بغیر بھی ابو بکر نے فوراً حق کو قبول کر لیا۔ وجہ کیا تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلاحیت کو انہوں نے باقی رکھا ہے، اپنی فطرت کی حفاظت کی ہے۔ حق جیسے ہی ان کے سامنے پیش ہوا انہوں نے فوری طور پر حق کو پہچان لیا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر میں اور آپ بھی اپنی اس صلاحیت کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں، اپنی اس فطرت کا تحفظ کریں، تو حق اور باطل میں فرق کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے ہمیں بھی کوئی اشتباہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو شخص بھی فطرت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اس اصل جوہر کو باقی رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس صلاحیت سے نواز دیتا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو صدیق کا لقب بھی اسی وجہ سے ملا، فطرت کی صالحیت کی وجہ سے۔ اور پھر ایک اور چیز کہ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو ایمان اور یقین میں سب سے بلند تر ہو، اس سے اوپر درجہ صرف نبوت کا ہوتا ہے، سب سے بلند تر ہو۔ چنانچہ یہ ہماری سیرت کی اور حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر معراج سے واپس تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے اس واقعے کا ذکر کیا تو لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس پر تبصرے شروع کر دیے۔ بعض لوگوں نے کہا لو جی اب موقع بنا ہے، اب جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں اب ان کو اس ایمان سے ہٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس دعوے کو پبلک کے اندر بیان کرنا شروع کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی رکھا کہ اے ابو بکر اب بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات میں ہی بیت المقدس جا کے واپس آ گیا ہوں تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے؟ اور جب لوگوں نے کہا کہ یہ دعویٰ تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ تصدیق صرف یہ کی کہ کیا یہ دعویٰ واقعتاً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں۔ تو پھر انہوں نے اس پر جو تاریخی تبصرہ کیا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ساتھ یہ الفاظ فرمائے کہ تم مجھ سے صرف یہ تصدیق مانگ رہے ہو، انی لاصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب تر باتوں کی تصدیق کر چکا ہوں، اور ایسی عجیب و غریب اور محیر العقول قسم کی باتوں کی صبح و شام آپ ہمیں خبر دیتے ہیں، اور میں آپ کی ہر خبر کی تصدیق کرتا ہوں، آپ کی ہر بات کو سچ مانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اس رد عمل کا جب پتہ چلا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق قرار دیا، ورنہ نام تو آپ کا عبداللہ ہے، ابو بکر کنیت ہے، عتیق اور صدیق آپ کے لقب ہیں۔ صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے، صرف اس کا مطلب سچا نہیں ہے، سچا ترین ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ صدیقیت وہ مقام ہے کہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام جو ہے یہ صدیقیت ہے۔ یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت میں حاصل ہوا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام کس سبب سے ہے؟ اگر آپ حدیث و سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ بات بھی آپ کو مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر آپ کو پیدا کیا اس فطرت کی کس طرح آپ نے حفاظت فرمائی، زندگی کے روز و شب کیسے گزارے،
کہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہیں ہونے دیا، اور جب مکہ کی سرزمین آپ پر تنگ ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، دیگر کئی صحابہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، تو آپ نے بھی ہجرت کا فیصلہ کیا کہ یہاں سے نکلتا ہوں اور صحرا، وادیوں، شہروں، دیہاتوں، ملک و ملک سیر کروں گا اور کھلے دل سے اللہ کی عبادت کروں گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہاں تو قدم قدم پر رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ جب مکہ سے نکل گئے باہر تو ایک قریشی سردار جس کا نام ابن الدغنہ ہے وہ ملا، دیکھا کہ سامان وغیرہ باندھا ہوا ہے، کہنے لگا کہ کدھر کے ارادے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ میں تو مکہ چھوڑ کر کہیں جا رہا ہوں۔ پوچھا وجہ، سبب بیان کیا کہ بھئی یہاں تو اللہ کی عبادت کرنا بھی، اللہ کو یاد کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھیے آپ یہاں سے نہ جائیے، سمجھدار آدمی تھا اور نیک لوگوں کی قدر جاننے والا تھا، سمجھتا تھا کہ کسی نیک شخص کا کسی گھر کے اندر ہونا کتنی بڑی بلیسنگ ہے، کسی خاندان کے اندر ہونا کتنی بڑی رحمت ہے، کسی بستی کے اندر کسی نیک آدمی کا وجود، کسی شہر کے لیے، کسی ملک اور ملت کے لیے نیک لوگوں کا وجود کتنا اہم ہوتا ہے۔ تو دانا آدمی تھا، اس نے کہا نہیں آپ نہ جائیں، اگر آپ کو یہاں کو مسئلہ ہے تو میں آپ کے لیے اپنی پناہ کا اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوگی، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں اور آپ میرے ساتھ واپس چلیے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ جو آپ کی سیرت پر تبصرہ کیا نا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ سیرت کی کتابوں اور حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ پورا موجود ہے، اور اس نے آپ کو یہ کہتے ہوئے واپس لے کر آیا کہ آپ مت جائیے، وجہ کہ ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، کہ آپ جیسے سیرت و کردار کے مالک شخص کو نہ کسی بستی کو چھوڑنا چاہیے اور نہ وہاں کے لوگوں کو ایسے شخص کو نکالنا چاہیے۔ کہ آپ کیسے شخص ہیں؟ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ وہ شخص ہیں کہ جو دوسروں کے کام آتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، دوسروں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ جو شخص اس فطری صلاحیت کا مالک ہو وہ تو خاندان کا اثاثہ ہوتا ہے، وہ تو شہر، ملک اور ملت کا اثاثہ ہوتا ہے۔ ایسے شخص کا اٹھ جانا اور ضائع ہو جانا یہ تو بڑی بد نصیبی اور بدبختی کی بات ہے۔ وہ آپ کو زبردستی واپس لے آیا کہ میں آپ کا ذمہ دار ہوں، آپ اس سرزمین کو مت چھوڑیے۔ میں صرف آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کافر سردار نے جو الفاظ، جو سیرت آپ کی بیان کی، ان الفاظ کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے، اور پھر ان الفاظ کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جب اللہ کے پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ پریشان مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہوئیے، کلا واللہ، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، آپ جیسے صاحب کردار شخص کو اللہ کبھی ناکام اور رسوا نہیں کرے گا۔ اور جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا وہ قریب قریب یہی الفاظ تھے۔ صحیح بخاری کے الفاظ سنیے کہ سیدہ خدیجہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یحزنک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا، کبھی آپ رسوا نہیں ہوں گے۔ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وہی الفاظ۔ وتحمل الکل، دوسروں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اے اللہ کے پیغمبر آپ تو وہ ہیں کہ جو دوسروں کے کام آنے والے ہیں، دوسروں کی سرپرستی کرنے والے ہیں،
دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ جو شخص اس کردار کا مالک ہو اللہ اس کو کبھی ناکام نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا۔ میں یہ دونوں جو بیانات ہیں یہ آپ کے سنا کے اصل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیے کہ جس فطرت کی پیغمبر کے حوالے سے اللہ حفاظت کرتا ہے اور پیغمبر اپنے کردار کی حفاظت کرتا ہے، بالکل اسی انداز میں اللہ کے نیک بندوں میں جو شخص صدیقیت کے مقام پر ہو وہ گویا کہ اسی طرح کے کردار کا مالک ہوتا ہے، وہی شان اور عظمت رکھتا ہے جو اللہ کے پیغمبروں کی شان اور عظمت ہوتی ہے۔ فرق صرف کیا ہوتا ہے کہ مقام صدیقیت اور مقام نبوت میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے، باقی کردار اور سیرت کے اعتبار سے گویا کہ جو صدیق ہوگا وہ اسی طرح اپنی فطرت کا تحفظ کرنے والا اور حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ اس کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ جو نبوت سے بعد، نبوت کے بعد اگر جو سب سے بڑا مقام ہے تو اسی شخص کا ہے جس کا نام صدیق ہے، جس کو مقام صدیقیت حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے بعض بڑی خاص قسم کی شانیں آپ کو عطا فرمائی۔ ہمارے پاس جمعے میں چونکہ وقت محدود ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں اشارات میں کرنی پڑتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے آپ نے اپنی شریعت کے مطابق، لیکن 9 ہجری کا آپ نے 10 کا حج کیا، 9 میں آپ نے اپنی زندگی میں امیر الحج جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بنا کے بھیجا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیابت کا شرف ہے یہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ سفر ہجرت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں سے جس صحابی کو چنا اور روکا کہ آپ نے ہجرت نہیں کرنی، آپ میرے ساتھ ہجرت کریں گے، یہ شرف بھی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں اور جناب ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ اب تک صرف 2 شخصیات روضہ رسول کے اندر دفن ہو چکی، تیسری جگہ خالی ہے وہ جناب عیسیٰ ابن مریم کے لیے، لیکن ان 2 میں سے سب سے پہلے حضور کی مائیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کا جو شرف حاصل ہوا دنیا کے اندر بھی، وہ پھر قبر کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونے والے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ایک وقت ایسا آیا کہ فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے سارے کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، لیکن وہاں پر بھی استثناء اگر ایک شخصیت کو ملا کہ ایک دروازہ کھلا رہے گا اور وہ دروازہ جناب ابوبکر صدیق کے گھر کا دروازہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بعض ایسے اعزازات آپ کو عطا فرمایا جو امت میں کسی اور کے نصیب میں نہیں ہوئے۔ اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، حیات طیبہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ کچھ 17 نمازیں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہنا، کسی اور کو نہیں، ابو بکر سے کہنا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض حوالوں سے بڑی خاص قسم کی فضیلت رکھتے ہیں، ایسی فضیلت کہ جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں، اور کیوں نہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی ہیں، مزاج شناس بھی ہیں، جو بہت سارے لوگ باتوں کو نہیں سمجھ پاتے تھے، ان باتوں کو سمجھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بڑا تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے آغاز میں آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں میری بات کو ذرا توجہ سے سن لو، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال اس جگہ پر میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح آپ نے پچھلے سال حج کے لیے تشریف نہیں آپ لائے اور اپنی جگہ پر جناب ابو بکر صدیق کو بھیج دیا، تو میں بھی کہ اگلے سال آپ حج نہ کرنا چاہتے ہوں گے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگلے سال چونکہ تم مجھے نہیں یہاں دیکھو گے تو میری باتوں کو توجہ سے سنو۔ لیکن جب یہ باقی لوگوں نے تو یہی مطلب سمجھا، لیکن جب یہ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب اللہ کی طرف سے دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طرح رونے لگے۔ لوگوں نے سمجھا کہ کوئی وجہ تو نہیں ہے بظاہر رونے کی، کوئی سبب تو ہے نہیں، لیکن یہ عقدہ انہوں نے بعد میں لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے نہیں سمجھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والے ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ پیغمبروں کا جب مشن مکمل ہو جاتا ہے، دین مکمل ہو گیا، مشن مکمل ہو گیا، دین کا ابلاغ ہو گیا، دوسروں تک دین پہنچا دیا گیا، تو اب گویا کہ اللہ کے پیغمبر اپنی واپسی کا اشارہ فرما رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس امت کو سنبھالنے والا کون تھا؟ اس کے بعض پہلوؤں پر تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات کروں گا، لیکن فوری طور پر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور صحابہ کی کیفیت کیا تھی کہ بہت سارے صحابہ تو ایسے تھے کہ جو بالکل ہی گم سم ہو گئے، چپ لگ گئی ان کو۔ بعض وہ تھے کہ جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جنہوں نے تلوار کھینچ لی کہ خبردار اگر کسی آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، بس آپ پر غشی طاری ہوئی ہے، آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ واپس آ جائیں گے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بعض وہ تھے جو مسلسل آنسو بہا رہے تھے، بعض تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے، بعض بالکل گم سم ہو گئے۔ عجیب و غریب کیفیت ہے صحابہ کرام کی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کی، آپ پر درود پڑھا، پھر باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے گویا کہ امت کو سنبھالتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ اور دیکھیے کہ یہ لیڈرشپ ہوتی ہے کہ مشکلات کے اندر کیسے سنبھالا دینا ہے، کیسے لوگوں کا morال جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور سب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت مقدسہ پڑھی وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی رسولوں کی طرح ایک پیغمبر رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر اور نبی گزر گئے، وہ بھی اسی طرح گزر گئے، وہ بھی اللہ کے ہاں چلے گئے۔ افإن مات او قتل، کہ اگر وہ شہید کر دیے جائیں یا وصال کر جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے، اس دین کو چھوڑ دو گے؟
تو صحابہ کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق نے جب یہ خطبہ دیا اور جب یہ آیت پڑھی تو ہمیں اندازہ ہوا، ایسے لگا جیسے یہ آیت آج ہی اتری ہے، اور اسی دن یہ آیت ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو کیفیت تھی صحابہ کرام کی، اس کیفیت سے نکالا اور امت کو سنبھالا دینے والے اس وقت غم کی حالت میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں گفتگو کے اگلے حصے میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فضائل تو اور بھی بہت سارے ہیں آپ کے، اور بہت سے جو شروع میں نے آیت پڑھی ہے وہ بھی آپ کے، یعنی قرآن مجید کی اگر وہ آیتیں آپ جمع کرنا شروع کریں کہ جو خاص اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے نازل فرمائیں یا آپ کی شان میں نازل فرمائیں، تو وہ اچھی خاصی تعداد کے اندر ہے۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے اسی پر اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس پر علماء نے بہت لکھا ہے، مفسرین نے اس آیت کی روشنی میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس طرح بیان کی ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے ہما کہا، ہما عربی زبان میں دو کے لیے ہوتا ہے، تثنیہ، دو کے لیے، واحد نہیں کہ میرے محبوب غار کے اندر ہیں، غار ثور میں ہے نا اللہ کے نبی، اور دشمن قریب پہنچ گیا ہے۔ تو اس وقت جو گفتگو ہوئی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو پریشانی آپ کو لاحق تھی اپنی نہیں کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، تو اس پورے سینیریو میں اللہ رب العزت نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا اس طرح تذکرہ فرمایا کہ وہ ثانی اثنین ہیں، دو میں سے دوسرے، وہ ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ پیغمبر اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اللہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب ابو بکر صدیق کو قرار دیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جب وہ اپنی اس پریشانی کا اظہار کر رہے تھے کہ کہیں پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس وقت پیغمبر نے جو جملہ ارشاد فرمایا اللہ نے اس کو وحی بنا کے جبریل امین کے ذریعے قرآن مجید کے اندر نقل فرما دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر پریشان مت ہوئیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے، معنا عربی زبان کے اندر جمع کے لیے ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت، آپ کا ایمان، آپ کا مرتبہ اور مقام، یہ سب کچھ قرآن سے نص قطعی کے ذریعے ثابت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر حرف گیری کرتا ہے، آپ کی صحابیت کے شرف پر حرف گیری کرتا ہے، تو وہ اس بات کی فکر کرے کہ وہ اللہ کی نص قطعی کا انکار کر رہا ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کر لے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور کتنی آیتیں ہیں جو گنی جا سکتی ہیں کہ آپ ایک جگہ، یعنی اللہ، میں نے پہلے بتایا کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنی فطرت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اس فطری جوہر کو ہمیشہ سلامتی کے ساتھ رکھتا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو اللہ رب العزت اس کا خاص اہتمام بھی فرماتا ہے۔ یہ سورہ نور کی جو آیت مقدسہ ہے نا، واقعہ لمبا ہے، مختصر اس کا تذکرہ یہ ہے کہ بعض جب یہ حضرت عائشہ صدیقہ پر بعض لوگوں نے تہمت لگائی نا، مومنین تو نہیں تھے، منافقین تھے، لیکن کچھ اہل ایمان میں سے بھی بعض لوگ بہک گئے
اس پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے۔ تو ان میں سے ایک جو ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز بھی تھے۔ بڑا افسوس ہوا کہ منافقین تو چھوڑیے، تو میرا رشتہ دار، پھر وہ رشتہ دار کہ جس کی آپ ہمیشہ دستگیری فرماتے تھے، مدد فرماتے تھے، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اب آپ غور کریں کہ ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے کہ جو اہل ایمان کے لیے رول ماڈل بننے والا ہے، لوگ اس کو فالو کریں گے۔ تو اگر یہ جذبات میں آ کے قسم اٹھا کے کسی ایسے شخص کی جس کی وہ مدد کرتا ہے، اس سے بھلے سے وہ غلطی اسی کی کیوں نہ ہو، لیکن شان صدیقیت سے بھی یہ بات کم تر ہے کہ اس سب کے باوجود بھی وہ اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ قسم اٹھائی کہ آئندہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا، اس نے بڑی زیادتی کی ہے، میری بیٹی پر تہمت لگی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی، اللہ نے ان کی صداقت اور شان پر 10 آیتیں قرآن مجید کے اندر نازل کر دی، سورہ نور کے اندر، تو یہ منافقین کے ساتھ شامل ہو گئے، تو میں ان کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ جب یہ کہا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، وہ لوگ جو فضیلت والے ہیں اور جن کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، جن پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، چاہیے کہ وہ قسم نہ اٹھائیں، وہ قسم نہ اٹھائیں کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کریں، چاہیے کہ درگزر سے کام لیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ لوگوں کو معاف کرے اور اللہ ان کو معاف کر دے؟ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنی اس قسم کا کفارہ بھی ادا کیا اور پہلے سے بڑھ کر ان کی مدد کرنے لگے۔ تو یہ ایسا کردار کہ اگر کسی جگہ کوئی جھول آ رہا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی کر دی جاتی ہے کہ اے صدیق، آپ کا مقام اس سے بلند تر ہے، اس لیے کہ آپ تو قیامت تک لوگوں کے لیے رول ماڈل بننے والے ہیں۔ ایک نہیں 20 آیتیں میں آپ کو ایسی نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں جو خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت و کردار کے حوالے سے نازل ہو۔ لیکن چونکہ وقت کم ہے، ایک بات جو خاص طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسا ماحول ہمارے ہاں لوگوں نے بنا دیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ صحابہ کو الگ پارٹی ہے اور اہل بیت کو الگ پارٹی ہے۔ تو میں صرف ایک آدھ آپ کی خدمت میں روایت عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جتنی لڑائی ہے یہ ہم لوگوں نے ڈلوائی ہوئی ہے۔ اہل بیت میں اور صحابہ میں آپس میں کتنی محبت تھی، جن لوگوں کو محرم کے خطبات یاد ہیں کہ میں نے اس موضوع پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی، تو یہ نکل جائیں اس ساری فرقہ واریت سے، چھوڑ دیں اس مسلک پرستی کو، دین کی بات کریں، دین کی دعوت بھی دیں، دین کی تبلیغ بھی کریں، دین پر عمل پیرا ہوں۔ یہ مسلک جو ہے یہ ہماری ذاتی تحقیق ہو سکتی ہے، یہ ہمارا ذاتی رجحان ہو سکتا ہے، یہ ہماری ذاتی دلچسپی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کل کے طور پر دین کا مطالعہ کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ ان تمام تعصبات سے نکل جائیں گے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم دین کو ایک کل کے طور پر پڑھنے کی بجائے دین کو جزیات میں بانٹ کر پڑھتے ہیں، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتے ہیں، جس سے دین کے بارے میں ہمارے ہاں عجیب و غریب طرح کے جو تصورات ہیں لوگوں کے اندر پیدا ہوئے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مرتبہ کس طرح کا ہے، اہل بیت کے ائمہ سے پوچھیے۔ ایک آدھ روایت میں آپ کی خدمت میں صرف پیش کر پاؤں گا کہ ایک دفعہ
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف یہی ایک حدیث بس، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے صحابی، وہ بھی صحابی ہیں، جناب ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ اے ابو جحیفہ، الا اخبرک بافضل هذه الامہ بعد نبیہا، کیا تمہیں میں اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت کی خبر نہ دوں؟ یہ حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرور بتائیے، اللہ کے اے علی المرتضیٰ، اے علی آپ ضرور بتائیے کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے۔ جو بات قابل توجہ ہو، یہ بات کر کون رہا ہے؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اس امت کے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو فرمایا افضل هذه الامہ بعد نبیہا، اس امت میں ان کے نبی کے بعد سب سے افضل شخصیت ابو بکر، و بعد ابی بکر عمر، کہ اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ابو بکر ہیں، اور ابو بکر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بات آپ اس وقت فرما رہے ہیں جب ابو بکر بھی اس دنیا سے جا چکے، عمر فاروق بھی اس دنیا سے جا چکے۔ تو اہل بیت کا، خلفائے راشدین کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا، وہ محبت تھی کہ جس کو بدقسمتی سے لوگوں نے چھپا دیا۔ وہ لوگ کتنی ایک دوسرے کی قدر کرنے والے تھے، یہ پورا ایک موضوع ہے، اور میں اس پر محرم کے اندر بڑی تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں۔ آج میں نے صرف ایک بات عرض کی ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب ہیں کیا ہیں، اور اتنی عظمتیں اور شانیں ان کو کیوں کر نصیب ہوئیں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مقام اور مرتبہ یہ ہے، تو زندگی کے کن کن پہلوؤں سے ہمارے لیے وہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔